حیدر الیاس نے بات کو ختم کرتے ہوئے آمین کہا اور تمام لوگ دوبارہ کھانا کھانے لگے سوائے علی حیدر کے، جو اب بت بنا پلیٹ میں پڑے چاولوں کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ احسن رفیق بی اے پاس، مناسب شکل و صورت اور قدرے چھوٹے قد کا ایک بھاری جسم کا مالک۔ اس کے علاوہ اس کے 2 چھوٹے بھائی اور 3 بہنیں بھی تھیں، جو تمام ایک پرائیویٹ اسکول میں زیر تعلیم تھے۔ احسن اپنے باپ کے ساتھ پراپرٹی ڈیلنگ کے کاروبار میں شریک تھا۔ اس کی ماں پرانے خیالات کی حامل ایک قدامت پرست اور خود پرست عورت تھی، جسے اپنے سوا کسی اور کی بات یا کیا ہوا کام بمشکل پسند آتا تھا۔ اسے اپنے تمام بچوں میں سب سے زیادہ لگاؤ احسن سے تھا، وہ اس لیے کہ احسن پراپرٹی ڈیلنگ میں سے جو بھی کچھ کماتا تھا سب کا سب اپنی ماں کے ہاتھ پر لا کر رکھ دیتا تھا۔ اسے اپنے بیٹے کی کمائی پر بے حد مان تھا۔ خود احسن بھی اپنی ماں کی بے حد عزت کیا کرتا تھا اور اس کا کہا ہر لفظ اس کے لیے حرف آخر ہوا کرتا تھا۔ شازیہ کو اپنے یوں باعزت طریقے سے بیاہے جانے پر یقین نہیں آیا تھا، کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ کہیں سے اگر جہاں زیب اس کے سامنے آن کھڑا ہو گیا تو نہ جانے اب کی دفعہ وہ اس سے اپنا انتقام کس طرح لے گا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کی بے حد شکر گزار تھی اور اسی شکر گزاری کے عالم میں اسے اس بات کا اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ احسن اس کے لیے کس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مشکلیں بڑھاتا جا رہا تھا۔ شادی کے 2 ہفتے کے اندر اندر ہی شازیہ کے کاندھوں پر گھر کی تمام تر ذمہ داری آن پڑی تھی۔ وہ جوں صبح کی اذان پر اٹھتی تو نماز سے فارغ ہوتے ہی ناشتہ بنانے بیٹھ جایا کرتی۔ 10 افراد کے ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد سارے گھر کی صفائی ستھرائی، کپڑے دھونا سکھانا، پھر دوپہر کے کھانے کا وقت ہو جاتا۔ دیور اور نندوں کے اسکول سے آنے سے پہلے پہلے شازیہ پر لازم تھا کہ کھانا تیار ہو جانا چاہیے۔ شازیہ کو کام کاج سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ اپنے گھر پر بھی اپنی ماں کا ہاتھ بٹانے کی عادی تھی۔ احسن شازیہ کا بخوشی ہر کام کرتے دیکھ کر اس سے کافی متاثر ہوا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ پڑھی لکھی لڑکی کو قابو کرنے کے لیے اسے گھر گرہستی میں جھونک دینا چاہیے، تاکہ وہ آپ کے آگے سر اٹھانے کا وقت ہی تلاش نہ کر سکے۔ اس کے برعکس شازیہ ہر کام وقت پر یا وقت سے پہلے ہی کر لیا کرتی تھی۔ اس کے ہاتھ کے بنے کھانوں سے دیگر اہل خانہ بھی شازیہ کے شیدائی ہو گئے تھے۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس نے اپنے سسرال والوں کے دل میں خاصی اچھی جگہ بنا لی تھی۔ شازیہ سے اگر کسی کو شکایت تھی تو وہ اس کی ساس کو تھی، کیونکہ اس نے ان سے ان کا قیمتی سرمایہ تقریباً چھین لیا تھا۔ احسن جہاں شادی سے پہلے 9 یا 10 بجے گھر آتا تھا، وہاں اب وہ مغرب کی اذان سے پہلے گھر میں موجود ہوا کرتا تھا۔ ماں کو ایک خدشہ یہ بھی لاحق ہو گیا تھا کہ احسن اپنی کمائی مکمل طور پر ماں کو نہیں دیتا۔ کبھی کبھار وہ لوگ سب کے سو جانے کے بعد دیر رات شازیہ کو لے کر باہر بھی نکل جایا کرتا تھا۔ کبھی وہ لوگ باہر آئس کریم کھانے چلے جاتے، کبھی گلی کے نکڑ پر کھڑے ٹھیلے والے سے گول گپے، یا کبھی یوں ہی چہل قدمی کے لیے نکل جایا کرتے تھے۔ ایک دوسرے کی دن بھر کی روٹین سنتے سناتے گھر واپس آ جاتے۔ شازیہ کو اپنی زندگی اس وقت مکمل ہوتی محسوس ہوئی جب اس نے احسن کو باپ بننے کی نوید سنائی۔ احسن کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کے اندر اب ایک واضح تبدیلی یہ آئی تھی کہ اس نے شازیہ کے سر سے ذمہ داریاں کو بانٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ شازیہ کے اکثر کاموں میں اس کا ہاتھ بٹایا کرتا، کپڑے دھلوایا کرتا، سیڑھیاں چڑھنے اترنے کے کام اس نے مکمل طور پر اپنے سر لے لیے تھے۔ کھانا پکانے کے کاموں میں وہ چھوٹی بہنوں کو شازیہ کا ساتھ دیتے رہنے کی وقتاً فوقتاً ترغیب دیتا رہتا تھا۔ ماں کا دل اپنے بیٹے کو عورتوں والے کام کرتا دیکھ کر تڑپتا تھا۔ وہ اکثر اسے پاس بٹھا کر لیکچر بھی دیا کرتی کہ ہر عورت ماں بنتی ہے، خود اس کی اپنی ماں نے بھی یہ وقت دیکھا ہے، اتنے بچے پیدا کیے ہیں، اس کے باپ نے تو کبھی اس کا اتنا احساس نہیں کیا۔ اس نے باہر کی دنیا سے مقابلہ کیا اور ماں نے گھرداری کی دنیا سے۔ احسن ماں کی تمام باتیں خاموشی سے سنتا اور اسے پیار سے سمجھاتا کہ ماں، اس لڑکی کو کام کاج کرنے میں کوئی عار نہیں ہے، وہ تو خود بھی مجھ سے بگڑتی رہتی ہے، مگر مجھے اندازہ ہے کہ اس وقت مجھے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ میں بھی تو باپ بننے والا ہوں، ماں اکیلی وہی تو نہیں بن رہی، میرے ذمہ بھی رب نے کوئی ذمہ داری ڈالی ہے، تو دعا کر سب اچھے سے ہو جائے، یہ مشکل وقت ہے، اس نے بھی گزر ہی جانا ہے۔ احسن کی ماں اس کا منہ دیکھتی رہ جایا کرتی۔ شازیہ کا 5واں مہینہ چل رہا تھا اور اس کے ننیالی سسرال میں ایک قریبی رشتہ دار کی شادی کا دعوت نامہ آیا ہوا تھا۔ احسن کی ماں بضد تھی کہ وہ اس شادی میں اپنی بہو کو ساتھ لے کر جائے گی۔ احسن اور اس کا باپ اس سے کافی بحث و مباحثہ کرتے رہے، مگر ماں، جسے اپنی بہو پر کافی حد تک مان تھا کہ وہ ایک پڑھی لکھی سمجھدار بہو
اپنے گھر لائی ہے تو اب وہ اپنے خاندان کو اپنی بہو سے ملوانا چاہتی ہے۔ ماں کراچی سے لاہور کا سفر کافی زیادہ طویل ہے، شازیہ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوگا تو پھر کسی وقت دکھا لینا اپنی بہو کو اپنے خاندان والوں کو۔ احسن کو اب شازیہ کی بے حد فکر ہو رہی تھی۔ میں نے کہہ دیا نا کہ کچھ نہیں ہوتا، ہم شازیہ کو لے کر جائیں گے، ورنہ کوئی بھی نہیں جائے گا، اماں نے ناراض ہوتے ہوئے کہا تھا۔ ماں جی شازیہ کو ایک ہفتہ اس کے میکے چھوڑ دیتے ہیں، اس کے ماں باپ بھی خوش ہو جائیں گے بیٹی کو دیکھ کر۔ احسن کی آخری دلیل نے بھی ماں پر کوئی خاص اثر نہیں ڈالا تھا۔ شازیہ اس تمام واقعے میں خاموش تماشائی کھڑی تمام کارروائی کا جائزہ لے رہی تھی، اور احسن نہ چاہتے ہوئے بھی ماں کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال چکا تھا۔ اگلی صبح وہ تمام لوگ لاہور جانے والی ٹرین میں سوار ہو گئے تھے۔ دوسری طرف علی حیدر اپنے CSS کے مقابلے کے امتحانات کی تیاری میں مصروف تھا۔ اس عرصے میں اس کے گھر میں بھی شہنائی کی گونج سنائی دی تھی۔ اس کی چھوٹی بہن آمنہ کی شادی اس کے ماموزاد سے کر دی گئی تھی۔ علی حیدر کے والدین اب اس پر بھی شادی کا زور ڈال رہے تھے۔ بیٹا ہم بھی اب بوڑھے ہو چکے ہیں، تمہیں ہمارا خیال کرنا چاہیے۔ خدا نے ہمیں ایک ہی بیٹا دیا ہے اور اس کے سر پر سہرا دیکھنے کی آس لیے ہم کہیں قبر میں نہ اتر جائیں۔ علی حیدر کو ماں کی ایموشنل بلیک میلنگ سے پہل کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اس نے CSS پاس کر لیا اور ماں باپ کو اسسٹنٹ کمشنر بننے کی خوشخبری سنائی تو سب سے پہلے ماں نے بھیگی پلکوں کے ساتھ اپنے بیٹے سے یہی خواہش ظاہر کی کہ اب اسے بھی شادی کے لیے حامی بھر لینی چاہیے۔ اس مرتبہ باپ نے بھی ماں کا ساتھ دیا تھا، اور علی حیدر کو شادی کا نام سنتے کے ساتھ ہی شرمین کا وہ پروپوزل یاد آ گیا تھا جو اس نے علی حیدر کو اپنے آخری ایگزامز کے کوسچن پیپر کو دکھاتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ فزکس کا وہ آخری پیپر تھا۔ اس نے علی حیدر کو کال کی، السلام علیکم، کیا آپ آج گھر آ سکتے ہیں؟ مجھے آپ کو ایگزام کے حوالے سے کچھ بتانا ہے۔ کیوں، کوئی پرابلم ہو گئی ہے؟ پیپر ٹھیک نہیں ہوا آپ کا؟ علی حیدر نے پریشانی میں اس سے سوال کیا۔ نہیں، ایکچولی میں تھوڑی کنفیوزڈ ہوں ایک پرابلم کو لے کر، آپ اگر آ جائیں تو شاید۔ اٹس اوکے، میں شام میں آتا ہوں۔ اس نے فون کاٹ دیا۔ شرمین کے لیے اب یہ زندگی موت کا مسئلہ بن گیا تھا۔ اسے ہر حال میں علی حیدر کو پروپوز کرنا تھا، کیونکہ اس کے بعد اس کے پاس علی حیدر سے ملاقات کا کوئی اور بہانہ نہیں تھا۔ وہ اب شام ہونے تک اپنے کمرے میں بند ہو کر علی حیدر سے کی جانے والی گفتگو کی پریکٹس کرنے لگی تھی۔ شرمین بظاہر خوش شکل لڑکی تھی، اور باقی تمام چیزیں اس کی پرسنالٹی میں اس کے فیشن سینس نے پوری کر دی تھی۔ وہ علی حیدر کے آنے سے پہلے بہت اچھے طریقے سے تیار ہوئی، اور جب وہ وہاں پہنچا تو وہ پہلے ہی سے وہاں کھڑی اس کے استقبال میں مین گیٹ پر موجود تھی۔ علی کو کافی حیرانی ہوئی۔ رسمی الیکس لیک کے بعد اس نے علی سے اپنی سوچی سمجھی پرابلم کا حل دریافت کرنا شروع کر دیا۔ 10 منٹ کے مختصر وقت میں علی نے اسے سمجھا دیا کہ کس سوال کا کیا جواب ہے اور کس نومیریکل کا کیا ٹریٹمنٹ تھا۔ شرمین بے حد سنجیدگی کے ساتھ ساری بات سنتی رہی اور بعد میں بولی، جی میں نے اسی طرح پیپر اٹیمپٹ کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے میری کنفیوژن دور کر دی۔ علی مسکرایا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ چائے تو پی کر جاتے، 5 منٹ بیٹھ جائیں۔ نو تھینکس، مجھے کہیں اور بھی جانا ہے، اٹس ارجنٹ۔ اور شرمین کے ہاتھ پاؤں اب ٹھنڈے پڑ گئے۔ وہ مجھے آپ سے کچھ اور بھی کہنا ہے، اس نے کہا۔ جی کہیے، جواب اسی تیزی سے آیا۔ علی میں کہہ رہی ہوں آپ پلیز مجھ سے شادی کر لیں، میں آپ سے بہت محبت کرنے لگی ہوں اور آپ کے بغیر جینے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ آنکھیں بند کیے تمام حال دل علی حیدر کو سناتی گئی تھی۔ دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ اس نے جب آنکھیں کھولیں تو علی حیدر وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں تنہا کھڑی تھی۔ اسے اپنی یہ تنہائی ایک انسلٹ کی طرح محسوس ہوئی۔ اس واقعے کو گزرے تقریباً 2 سال ہو گئے تھے۔ اس دوران علی حیدر کو شرمین کے والد شہاب الدین کی جانب سے بھی 2 یا 3 مرتبہ کالز آئی تھیں۔ وہ یقیناً بیٹی کی ضد کے آگے ہار مان چکے تھے۔ علی حیدر پہلی کال پر تو کچھ سمجھ نہ سکا اور ان کے بلانے پر ان کی فیکٹری چلا بھی گیا۔ اسے بے حد حیرانی ہوئی جب شہاب الدین نے اسے اپنی بیٹی سے شادی کرنے کی درخواست پیش کی تھی۔ ایک پل کے لیے وہ کچھ بول نہ سکا۔ اتنا بڑا بزنس مین اپنی اکلوتی بیٹی کے آگے کس طرح مجبور کھڑا تھا۔ علی حیدر نے اسے سوچنے کے لیے مہلت طلب کی، اور اس مہلت کے دورانیے میں بھی اسے شہاب الدین کی جانب سے یاد دہانی کی 2 کالز موصول ہوئیں۔
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سب کو کس طرح اگنور کرے۔ اسسٹنٹ کمشنر کے طور پر وہ اپنی باقاعدہ ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ ایک دن اسے راحمہ شہاب کی کال آئی۔ ہیلو، آخر تم خود کو سمجھتے کیا ہو علی حیدر؟ علی حیدر کو بے حد حیرت ہوئی۔ میں تم ہی سے بات کر رہی ہوں مسٹر علی حیدر، میں شرمین کی ماں بات کر رہی ہوں۔ میں پوچھتی ہوں آخر تم ہو کیا؟ تم کس طرح میری نازو پلی بیٹی کو اس حد تک اگنور کر سکتے ہو؟ دیکھیں آنٹی، میں نے شرمین کو ہمیشہ ایک اسٹوڈنٹ سے زیادہ کبھی نوٹس نہیں کیا، نہ ہی مجھے اس میں کوئی اور انٹرسٹ رہا ہے۔ میں اس طرح سے کیسے اس سے شادی کر لوں؟ نہ کرو شادی، بلکہ شاید اب وہ زندہ ہی نہ رہے تم سے شادی کرنے کے لیے۔ علی حیدر کو بے حد حیرت ہوئی۔ راحمہ نے اسے بتایا کہ شرمین نے علی حیدر کی اگنورنس سے جذباتی ہوتے ہوئے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی اور اپنی دونوں کلائیاں کاٹ کر اب وہ ہاسپٹل کے ICU میں ایڈمٹ ہے۔ علی حیدر کو یقین نہیں آیا کہ شرمین اس حد تک بھی جا سکتی ہے۔ وہ اسے دیکھنے ہاسپٹل گیا تھا اور شہاب الدین نے اسے بتایا کہ وہ علی حیدر کو شرمین کے زور دینے پر کالز کرتے رہے تھے، اور جب اس کی جانب سے کوئی رسپانس نہ ملا تو انہوں نے شرمین کی شادی اپنے ایک دوست کے بیٹے سے طے کرنے کا اعلان کیا، جس پر شرمین نے اپنے ساتھ یہ سب کچھ کر لیا۔ وہ ICU میں ایک بیڈ پر بے حس و حرکت پڑی تھی اور اسے دیکھ کر علی حیدر کو بے حد شرمندگی ہوئی تھی کہ وہ کیسے کسی کی بے انتہا محبت کو اتنا عرصہ پس پشت ڈالتا آیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ شرمین ہی سے شادی کرے گا۔ بعض اوقات اپنی محبت کو فراموش کرتے ہوئے دوسرے کی محبت کا مان رکھا جانا ضروری ہوتا ہے، اور ایک سراب کے پیچھے آخر کب تک بھاگا جائے۔ اسے اپنے والدین کا بھی خیال آیا تھا، اور 1 مہینے کے اندر اندر علی حیدر کے اصرار پر انتہائی سادگی کے ساتھ شرمین سے اس کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ شرمین کو اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے نکاح والے دن مہنگے ترین برانڈڈ برائڈل ڈریس میں ملبوس، خوبصورت اور قیمتی جیولری پہنے، شہر کے سب سے مہنگے اور بہترین پارلر سے تیار ہوئی تھی۔ آج کا دن اس کے لیے بے حد خاص تھا۔ اس کے برعکس علی حیدر سیدھے سادے شلوار قمیض کے سفید سوٹ اور کالی واسکٹ پہنے ہوئے بہت دلکش نظر آ رہا تھا۔ نکاح کی تقریب شہاب الدین کے گھر پر منعقد تھی۔ علی حیدر مختصر سی بارات کے ساتھ شرمین کو بیاہ کر اپنے گھر لے آیا تھا۔ کون کہتا ہے یک طرفہ محبت صرف تکلیف دیتی ہے، خوار کرتی ہے، انسان کو کہیں کا رہنے نہیں دیتی؟ شرمین کے دمکتے چہرے کو دیکھ کر ایک پل کے لیے اسے احساس ہوا تھا کہ یک طرفہ محبت جیت بھی جاتی ہے، اپنا آپ منوا بھی لیتی ہے، سرشار بھی ہوتی ہے۔ یہ سب فیصلے کہیں اور کیے جاتے ہیں۔ اس نے شرمین کے وجود سے نظریں ہٹا لی تھیں۔ وہ لاکھ کوشش کرنے کے باوجود اس رات اپنے کمرے کے دروازے تک تو گیا، مگر واپس دوبارہ اپنی اسٹڈی میں چلا جاتا تھا۔ اسے سگریٹ نوشی یا کسی اور نشے کی عادت نہیں تھی۔ اسے جب بھی تنہائی یا کوئی تکلیف ستاتی تھی تو اس کا واحد نشہ اس کی اسٹڈی میں ہر وقت موجود ہوا کرتا تھا، اور وہ تھی اس کی جائے نماز۔ وضو کر کے وہ جائے نماز پر بیٹھا آنکھیں بند کیے سورہ یاسین کی تلاوت کیے جا رہا تھا، اور آنسو اس کی آنکھوں سے مسلسل موتیوں کی طرح گر رہے تھے۔ اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، کھینچ لیتے ہیں ہم اس پر سے دن کو تو وہ یکلخت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اسے شازیہ کے کالج کے کلاس روم میں رونے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ نہ تو سورج کے بس میں ہے کہ جا پکڑے چاند کو، اور نہ رات سبقت لے جا سکتی ہے دن پر، اور سب کے سب اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ بھائی، آپ نے شازیہ کے نکاح کی تقریب مس کر دی۔ اس کے کانوں میں آمنہ کی آواز گونجی۔ بس اس کی شان تو یہ ہے کہ جب ارادہ کرتا ہے وہ کسی چیز کا تو حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ علی حیدر ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ اسے اپنی زندگی قرآن کی اس صورت میں سماتی نظر آ رہی تھی۔ شرمین اسی رب کا فیصلہ تھا جس کے کن فیکون ہونے پر آج اس کا نکاح علی حیدر کے ساتھ کر دیا گیا تھا۔ اسے احساس نہیں تھا کہ وہ بآواز بلند تلاوت کر رہا ہے، اور اسٹڈی سے باہر اس کا والد حیدر الیاس حیرت اور خاموشی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ شرمین رات بھر علی حیدر کے آنے کا انتظار کرتی رہی۔ پہلے پہل وہ کنفیوز تھی کہ علی حیدر کا سامنا کیسے کرے۔ آخر اس کی ضد کے آگے علی حیدر کی ضد ہار گئی تھی۔ پھر جب کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی علی اپنے کمرے میں نہ آیا تو اسے اس پر شدید غصہ آنے لگا تھا۔ تو یہ ہے اس کا انتقام۔ دنیا کے سامنے مجھے قبول کر لیا ہے، مگر دل سے اب بھی اپنی بیوی تسلیم نہیں کر پایا۔
وہ بڑبڑاتی جا رہی تھی اور غم و غصے کی آگ میں جلتے جلتے نہ جانے کس وقت گہری نیند سو گئی، اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ کوئی ہے؟ خدا کے لیے دروازہ کھولو، میرا یہاں دم گھٹ جائے گا، میں مر رہی ہوں، خدا کے واسطے مجھے 2 گھونٹ پانی ہی پلا دو، میرا گلا سوکھ رہا ہے، پلیز دروازہ کھولو۔ دلاور مثال کو جب دوبارہ ہوش آیا تو وہ اسی طرح کرسی کے ساتھ بندھی ہوئی ایک کونے میں پڑی تھی۔ اسے شدید پیاس لگ رہی تھی، اسے اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا وہ کتنے دنوں سے اس کوٹری میں قید تھی۔ میں تم لوگوں کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں، مجھے پانی پلا دو، دلاور دروازہ کھولو، میں مر جاؤں گی۔ اسے اپنے ہاتھوں پیروں بالوں میں کیڑے مکوڑے چلتے پھرتے محسوس ہو رہے تھے، بعض اوقات کوئی کیڑا اسے کاٹ بھی جاتا اور وہ درد سے تڑپنے لگتی۔ اسے موت کا انتظار تھا مگر وہ بھی اس سے شاید ناراض تھی۔ مثال نے آخر ان لوگوں کی ڈیمانڈ کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے اور اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا تھا۔ دروازہ کھلا اور دلاور کے ساتھ بختیار بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ دلاور نے لائٹ آن کی اور مثال کو ادھر ادھر دیکھا تو وہ اسے کمرے کے کونے میں کرسی کے ساتھ اوندھے منہ گری نظر آئی تھی۔ کیا بولی تو؟ ذرا پھر سے بول، بختیار بیگم نے ایک مرتبہ اور تصدیق چاہی۔ آپ جیسا کہیں گی میں کروں گی، مجھے پانی پلا دے، میرے ہاتھ کھول دے، مثال نے طوطے کی طرح دوبارہ اپنی بات دہرائی تھی۔ دیکھا اماں، میں نہ کہتا تھا 4 دن لگیں گے اور یہ تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ دلاور ماں کو دیکھتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ 4 دن؟ مثال نے دہرایا تھا۔ وہ 4 دن سے اس کوٹری میں بغیر کچھ کھائے پیے زندہ تھی۔ اسے اپنی ڈٹائی پر حیرت ہو رہی تھی۔ چل جا کھول دے پگوڑی کو۔ اور دلاور نے مثال کی کرسی کو سیدھا کیا، اس کے سامنے آ کر اس کے چہرے پر سے بال ہٹائے اور ایک پل کے لیے مثال نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں شیطانی ہنسی تھی۔ میں تجھے عزت کی زندگی دینے چلا تھا، تو سالی 4 دن میں ہی اپنی عزت کا سودا کرنے پر راضی ہو گئی۔ تھو! اس نے مثال کے چہرے پر تھوکا۔ بڑی عزت والی تھی نا تو، بڑا نخرہ تھا تیرا، کیا ہوا، کہاں گئی عزت؟ مثال پھٹی پھٹی آنکھوں سے دلاور کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا سب سچ تھا اور اتنا کڑوا سچ تھا کہ مثال کی تمام بھوک اور پیاس ایک دم غائب ہو گئی تھی۔ وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ 2 لڑکیاں مثال کے ہاتھ پاؤں کھول کر اس کے آگے کھانا اور جگ میں ٹھنڈا پانی رکھ کر کمرے سے باہر جا رہی تھیں۔ دروازہ ایک مرتبہ پھر باہر سے بند کر دیا گیا تھا اور مثال اب اپنے بازو کی پشت سے دلاور کا تھوکا صاف کر رہی تھی۔ اگلے روز جب کمرے کا دروازہ کھولا گیا تو بختیار بیگم اکیلی کمرے میں داخل ہوئیں۔ بڑی بھاگوں والی ہے تو، میں تو پہلے ہی کہتی تھی تو یہاں کے لیے بنی ہی نہیں ہے، تیرا سودا دبئی میں ہوا ہے، منہ مانگی قیمت دی ہے شیخ نے تیری فوٹو دیکھ کر۔ اس نے مثال کے سر پر کوئی بم چلایا تھا۔ چل میری تی، اٹھ چل کے منہ دھو، بیڑا غرق ہووے دلاور کا، سارا منہ نیلو نیل کر چھوڑا ہے۔ مثال کے سامنے کل کا جو کھانا اور پانی رکھا گیا تھا وہ جوں کا توں اپنی جگہ پر رکھا ہوا تھا۔ وہ بت بنی بیٹھی بختیار کی باتیں سن رہی تھی۔ نی شمائلہ تھلے مار پھڑ اینوں۔ مثال نے اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کی اور وہ کھڑے ہونے کی بجائے دھڑام سے زمین پر گر گئی۔ اس کی آنکھیں غنودگی کی وجہ سے بند ہونے لگیں اور اس نے آخری جملہ بختیار کو کسی کو بلاتے ہوئے سنا تھا۔ اسے جب ہوش آیا تو وہ اسی کمرے کے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی جہاں وہ پہلے ٹھہرائی گئی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ کی پشت پر شدید چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ گردن گھما کے دیکھنے پر اسے پتہ چلا کہ اس کو ڈرپ لگوائی گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے اپنے حال پر رہ رہ کر رونا آ رہا تھا اور اس نے اٹھ کر بیٹھنا چاہا مگر اسے اپنا سر چکراتا محسوس ہوا۔ جسم کا انگ انگ پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا اور آنکھوں سے گرم سے آل مادہ رسنے لگا تھا۔ ایک مرتبہ پھر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ علی حیدر نے شرمین کو دل سے قبول کر لیا تھا۔ اسے ایسا کرنے میں تھوڑی دشواری ضرور پیش آئی تھی مگر وہ ایک بہادر انسان تھا، اسے اپنے حواسوں پر قابو پانے کا ہنر آتا تھا۔ اس نے آپ نے تو مجھے میرا ویڈنگ گفٹ بھی نہیں دیا ہے۔ شرمین ایک صبح جب علی حیدر آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں کو برش کر رہا تھا لاکھ ناراض ہونے کے باوجود کہہ اٹھی، ویڈنگ گفٹ یہ کیا ضروری ہوتا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے شرمین کو بغیر دیکھے اپنی رسٹ واچ پہنتے ہوئے پوچھا۔ ضروری نہیں، یہ آبویس ہوتا ہے۔ وہ بڑی تمکن سے گویا ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں شام میں لے آؤں گا۔ وہ تیز قدموں چلتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ علی حیدر نے شرمین کے والدین سے جہیز کے نام پر کوئی چیز نہیں لی تھی۔
اس نے شہاب الدین کو سختی سے مطمع کر دیا تھا کہ اس کے گھر میں آسائش کی ہر شے موجود ہے اور اسے شرمین کے والد سے کچھ بھی نہیں چاہیے، لہٰذا شہاب الدین نے اپنے داماد کی بات کا مان رکھتے ہوئے خاموشی اختیار کی۔ رحیمہ نے اس بات پر گھر میں خوب احتجاج بھی کیا، مگر یہ بات اس کے گھر سے باہر نکل نہ سکی۔ پہلی رات کے عجیب و غریب واقعے کے بعد شرمین کو علی حیدر پر شدید غصہ تھا، مگر 2-3 دن جب مسلسل اس کی یہی روٹین رہنے لگی تو اسے تشویش لاحق ہونے لگی کہ وہ دیر رات گھر واپس آتا اور کمرے میں داخل ہو کر الماری سے ضروری سامان نکالتا اور اسٹڈی میں چلا جاتا تھا۔